ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور وہ اللہ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی اس قوم پر۔ پھر یوں ہوا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندروں کے کنارے آباد تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر یہ ایک خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کی بنا پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دن رات یوں ہی گزر رہے تھے جبکہ ان کی شکر گزاری شیطان کو نہیں بھاتی تھی۔ پھر شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ پھر کیا تھا کہ یہ لوگ نافرمانی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دنوں میں بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لو۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا، اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ حیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس طرح یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، کچھ جو شکار کے شیطانی حلے سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے لیکن شکار نہ کیا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر دردناک عذاب فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے نافرمان تھے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے کھلا مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کی نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ
کہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اور نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 12,000 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عذابناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو یہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ حرام کام سے منع کرنے والے لوگ جب ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کو تار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے، اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام قوم سے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے، جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، وہ عذاب انہی پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔